اسٹریٹ تھنکر میں دوستو ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی سٹوری سنانے لگے ہیں جو معصوم لوگوں کو قتل کرتی ہے، ان کو ذبح کرتی ہے، پھر اس کی ویڈیو بناتی ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتی ہے۔ داعش، دولت ملت اسلامیہ یا IS اسلامک اسٹیٹ، بنیادی طور پر ایک سنی سلفی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو فکری طور پر محمد بن عبد الوہاب اور سید قطب کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ داعش کی بنیاد دوستو ابو المصعب الزرقاوی نام کے ایک شخص نے رکھی تھی۔ یہ جو شخص تھا یہ اردن کا رہنے والا تھا اور حافظ قرآن تھا۔ یہ شخص افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف چلنے والے جہاد میں بطور جہادی اس نے حصہ بھی لیا تھا اور یہ پاکستان بھی آ چکا تھا اور یہ پشتو بولنا بھی خوب جانتا تھا۔ اس شخص نے اسامہ بن لادن سے ملنے کے بعد داعش کی بنیاد رکھی۔ اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی سلفی اور سنی فکر سے متاثر لڑاکا جہادی نوجوان تھے ان کو داعش کے جھنڈے کے تلے آرگنائز کیا۔ دوستو یہاں القاعدہ اور داعش کے درمیان فرق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان فرق کو ہم تین بنیادی جو جزیات ہیں، جو 3 پوائنٹس کے اوپر ان دونوں آرگنائزیشن کا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے درمیان فرق ہے۔ پہلا جو فرق ہے وہ ہے وار اسٹریٹجی کے اوپر۔ داعش جو ہے وہ معصوم لوگوں کو ذبح کرتی ہے، ذبح کر کے ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتی ہے۔ القاعدہ بنیادی طور پر اس جو جنگی حکمت عملی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتی بلکہ الٹا تنقید کا نشانہ بناتی ہے، اس کو وہ خلاف اسلام سمجھتی ہے۔ دوسرا مین جو ڈیفرنس ہے وہ ہے شیعہ مسلک کے اوپر۔ داعش جو ہے وہ شیعہ مسلک کو بطور ایک مذہب ٹارگٹ کرتا ہے، وہ ان کو خارج الاسلام سمجھتا ہے، ان کو واجب القتل قرار دیتا ہے، جبکہ القاعدہ جو ہے شیعہ مسلک کو واجب القتل نہیں سمجھتا اور بطور ایک فرقہ، بطور ایک مسلک اس کو ٹارگٹ بھی نہیں کرتا۔ تیسرا جو مین ڈیفرنس ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو القاعدہ ہے وہ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء چاہتا تھا، امریکہ کا انخلاء کے بعد وہاں ایک اسلامی نظام حکومت کا قیام چاہتا تھا، ایک اسلامی نظام چاہتا تھا، اور القاعدہ بنیادی طور پر تمام عالم اسلام جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں جہاد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، جبکہ جو داعش کا مقصد ہے وہ القاعدہ سے زیادہ براڈ ہے۔ اس کا جو ویژن ہے اس کو وہ ایک براڈ اسکیل پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ القاعدہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ تمام عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں آلریڈی پہلے سے مسلمان حکومت کر رہے ہیں ان حکومتوں کو وہ غیر اسلامی سمجھتے ہیں، بلکہ ان حکومتوں کا خاتمہ کر کے وہ ایک خلافت نظام چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عراق، فلسطین، سعودی عرب، قطر، عمان، جہاں آلریڈی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو وہ غیر شرعی قرار دیتے ہیں، ان حکومتوں کو وہ ختم کر کے ایک خلافتی کے نظام کے تحت، ایک خلیفہ کے ماتحت لے کے آنا چاہتے ہیں۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ممالک اور مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ داعش سے نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ داعش کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ تو دوستو اس کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ پولیٹیکل ریزنز ہیں، کچھ اکنامک ریزنز ہیں اور کچھ سوشل ریزنز ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا ریزنز ہے وہ داعش کا مقصد اور قیام ہے۔ داعش جو ہے وہ تمام عالم اسلام کے اندر ایک نظام خلیفہ یا خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کرنٹ ایگزسٹنگ مسلم ایلیٹ ہے یہ اس کے مفادات کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ اگر تمام عالم اسلام جو ہے وہ خلیفہ کے ماتحت حکومت کرے گا تو پھر جو اس وقت ایگزسٹنگ مسلمان حکمران ہیں جیسے کہ سعودی عرب کے اندر بادشاہیت ہے، عمان اور قطر کے اندر بادشاہیت ہے، تو یہ تو ان کے مفادات کو، ان کے اقتدار کو براہ راست چیلنج کرنے کا نام ہے، جس کی وجہ سے جو مشرق وسطیٰ کے موسٹلی ممالک ہیں وہ داعش سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسرا جو مین ریزن ہے ایران جو ہے اہل تشیع کنٹری ہے، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں داعش جو ہے وہ اہل تشیع مکتب فکر کے لوگوں کو واجب القتل اور خارج اسلام سمجھتے ہیں۔ تو ایسے وہ تمام مسلم ممالک جہاں اہل تشیع بڑی آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے اہل تشیع جو ہے میجورٹی میں ہے، جیسا کہ لبنان، عراق اور ایران، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی داعش سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ داعش جو ہے براہ راست ان کے مسلک کو، ان کے مکتب فکر کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ تیسرا جو مین ریزن ہے داعش کی جو انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں۔ تو اسلام کے جو 4 بڑے جو اسکول آف تھاٹ ہیں جس کے اندر حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفیہ شامل ہیں وہ بنیادی طور پر داعش کے انٹرپریٹیشن آف اسلام سے بہت مختلف ہے۔ وہ اس کے مسلم میجورٹی ہے، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کی انٹرپریٹیشن کو داعش ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جو داعش جو ہے وہ عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ متشدد ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں،
وہ مردوں کی ملٹیپل میرجز کو انکریج کرتے ہیں، سلیوری انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرتے ہیں، لونڈیاں بنانا اور ان کے ساتھ سیکس کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے جو متشدد کارروائیوں کی وجہ سے جو لبرل اور آزاد خیال مسلمان ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے اور جو داعش کا طریقہ کار ہے وہ آپس میں تال میل نہیں کھاتا، جس کی وجہ سے داعش کو میسز کے لیول پر کوئی بڑی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ داعش کو جوائن کیوں کرتے ہیں؟ ان میں سے خاص طور پہ وہ نوجوان جو مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ تو مذہبی جذبے کی وجہ سے، اور کچھ نوجوان امریکہ سے اور اہل تشیع لوگوں سے نفرت کی وجہ سے داعش کو جوائن کرتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ معاشی مجبوریاں ہیں۔ نوجوانوں کے پاس وہ روزگار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ جو ہے داعش کو جوائن کر لیتے ہیں، اور بعض جو نوجوان ہیں وہ ایڈونچرزم کی وجہ سے بھی یا دولت کے لالچ کی وجہ سے بھی یا ایک تھرل سے بھرپور زندگی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ داعش کو جوائن کر لیتے ہیں۔ داعش نے اسلامک اسٹیٹ کا کلیم کیا ہے، فیب 2018 تک یہ جو داعش کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے 140 دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے، جس میں سے 29 کارروائیاں جو تھی وہ انہوں نے سیریا اور عراق سے آؤٹ سائڈ کنٹریز کے اندر کی ہے۔ مئی 2014 کے اندر جوش میوزیم ان بیلجیم کے اندر انہوں نے اٹیک کیا جس کے اندر 7 لوگ مارے گئے۔ 12 جون 2014 کے اندر عراق کے شہر تقریت کے اندر میس کیئر کیمپس کے اندر اہل تشیع کے 1156 کیڈٹس مارے گئے۔ تاریخ کے اندر یہ دوسرا بڑا ٹیررسٹ اٹیک تھا جس کے اندر اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی۔ تیسرا بڑا اٹیک 2015 کے اندر ایک روسی طیارہ مار کرایا جس میں 224 لوگ مارے گئے۔ 2015 کے اندر پیرس کے اندر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جس میں 130 لوگوں کی ہتیا کر دی گئی، ان کا قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک چند مثالیں ہیں۔ اگر داعش کی متشدد کارروائیوں پر، ان کے دہشت گردانہ حملوں پہ، ان کے سوسائڈ اٹیکس کے اوپر اگر ہم ایک کتاب بھی لکھنا چاہیں تو ایک کتاب بھی کم پڑ جائے گی۔ داعش جو تھا وہ اب ایک عالمی خطرہ بن چکا تھا، ایک گلوبل تھریٹ بن چکا تھا۔ اب عالمی دنیا کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، وہ اس گلوبل تھریٹ کو سے کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ امریکہ نے سب سے پہلے اس میں لیڈنگ رول ادا کیا اور آپریشن انہیریٹنٹ ریزولو ایک مہم کا آغاز کیا، جس کے اندر 59 ڈیفرنٹ جو کنٹریز تھی، یورپی یونین تھی، انہوں نے 3 دسمبر 2014 کو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا جس کے مطابق داعش کے خلاف درجہ ذیل اقدامات اڈاپٹ کیے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو تھا وہ ملٹری انٹیلیجنس اور عسکری تعاون کو بڑھائے جانے پر تمام ممالک نے زور دیا۔ داعش کے خلاف مختلف ممالک کی جو ملٹری انٹیلیجنس تھی وہ داعش کے خلاف جو تھی وہ انفارمیشن شیئرنگ اب کیا کریں گی۔ اس کے علاوہ عراق اور شام کی جو فورسز تھی ان کو اپ گریڈ کیا گیا تاکہ وہ داعش کے خطرے سے ڈیل کر سکے۔ دوسرا بڑا جو سٹیپ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو بلیک اکانومی تھی، جس کے جو فائنینشیل ریسورسز تھے، جس کی وجہ سے جو ISIS تھی وہ اپنے ٹیررسٹ اٹیکس کو آرگنائز کرتی تھی، ان پر کٹ کیا گیا۔ تیسرا بڑا سٹیپ وہ فارن جنگجو، بیرونی جنگجو جو مختلف ممالک سے آگے داعش کو جوائن کرتے تھے، وہ بارڈر کے اقدامات کو انشور کیا گیا تاکہ جو ان کو سٹاپ کیا جا سکے۔ جو بیرونی جنگجو آ کے دوسرے ممالک سے داعش کو جوائن کرتے ہیں ان کو سٹاپ کیا گیا۔ چوتھا بڑا جو سٹیپ لیا گیا تھا وہ ان لوگوں کے لیا گیا تھا جو متاثر تھے داعش کے پروپیگنڈا سے، ان کے لیے ایک انٹلیکچول کمپین کا آغاز کیا گیا، ان کی انٹلیکچول ٹیچنگ کی گئی، ان کی لرننگ کو بڑھایا گیا تاکہ وہ جو ہے ان کا برین واش جو ہوا تھا اس کو وہ ریزولو کیا جا سکے اور وہ اس پروپیگنڈا سے جو ابزورب ہوا تھا اس کو وہ سدباب کر سکے، اس کو ختم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو تھے وہ اپنے ایئر سٹرائکس کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ 2017 تک آتے آتے جو داعش تھا وہ اپنے 95% علاقے پر مکمل کنٹرول کھو چکا تھا، اور وہاں بنیادی طور پر جو عراق کے شہر موصل تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور جو شام کا شہر رقہ تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ 27 اکتوبر 2019 کے اندر ایک سوسائڈ بم اٹیک کے اندر داعش کا سربراہ ابوبکر ابراہیم البغدادی جو تھا وہ بھی مارا گیا۔